بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان میں ایک شخص تھا جس کا نام نصیر الدین تھا۔ اس نے جائیداد کے پیچھے اپنے چچا کو قتل کیا تھا، جس کی وجہ سے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے موت کی سزا سنائی تھی اور اسے پھانسی دے دی گئی تھی۔ سزا کے بعد اس نے بہت شور مچایا تھا اور انکار کیا تھا کہ اسے پھانسی نہ دی جائے، لیکن اس کے بیان کو مسترد کر دیا گیا تھا، کیونکہ وہ ایک قاتل تھا اور قاتل کی سزا ہمیشہ بھاری ہوتی ہے جبکہ دوسرا آدمی اس کے جرم کا مرتکب ہوتا ہے۔ سزا سن کر وہ مسکرا رہا تھا، جبکہ پھانسی پا کر آپ لوگ بالکل خاموش ہو جاتے ہیں یا ان کی حالت دوبالا ہو جاتی ہے، لیکن اس شخص میں ایسی کوئی خصوصیت بالکل ہی نہیں پائی گئی۔ اس شخص کو عقوبت خانے میں بھیج دیا گیا، اسے 2 دن بعد پھانسی دے دی گئی، اور سب اس چیز کا انتظار کر رہے تھے کیونکہ یہ خبر پوری رعایا میں آگ کی مانند پھیل گئی تھی کہ جائیداد کے پیچھے بھتیجے نے اپنے چچا کو قتل کر دیا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسے لٹکتے دیکھا۔ وہ قدرے پریشان تھا کیونکہ اس شخص کا چہرہ بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ جس طرح وہ اپنی سزا سن کر مسکرا رہا تھا، موت کی خبر سن کر بہترین لوگ بھی خوفزدہ ہو جاتے ہیں، لیکن یہ شخص بالکل بھی موت کی خبر سن کر گھبرایا ہوا دکھائی نہیں دیا۔ 2 دن بعد سزائے موت مقرر تھی اور اسے پوری عدالت کے سامنے پھانسی دی جانی تھی۔ اس میدان میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بھی موجود تھے اور ان کی وفات پر بری شہرت رکھتے تھے۔ جلاد گہری نظروں سے وہ منظر دیکھ رہا تھا۔ جلاد اس شخص کے قریب کھڑا ہوا تھا اور بلند آواز میں کہا، اے انسان، بتا تیری آخری خواہش کیا ہے؟ بڑی حیرت سے دیکھا تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بھی بار بار مسکرانے کی وجہ سے حیران ہو رہے تھے، لیکن ایک لفظ بھی نہیں کہہ رہے تھے۔ جلاد بھی اس شخص کو دیکھ کر حیران رہ گیا، لیکن جلد ہی آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ اس شخص کے دلچسپ الفاظ جو اس نے کہے۔ میں نے اسے پھیلایا اور کہا، میں جانتا ہوں میں کیا کہہ رہا ہوں، میں اپنی قبر کو کچلنا چاہتا ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے کہنے لگے، یار کیا تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا تم اس کے بارے میں جانتے ہو؟ آپ اپنی قبر صاف کرنے کی بات کر رہے ہو؟ اس آدمی نے ایک بار پھر سر ہلاتے ہوئے کہا، کہنے لگے، سلطان معظم، میں اپنی قبر کی صفائی کرنا چاہتا ہوں، لیکن میری قبر کو صاف ہونے میں تقریباً 3 ماہ لگیں گے۔ بعد ازاں جب وہاں موجود تمام لوگ حیران رہ گئے تو اس شخص نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے وعدہ لیا کہ وہ ہر حال میں اس کی قبر کھودیں گے تاکہ اس کی آخری خواہش پوری ہو سکے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سن کر جلاد کو حکم دیا۔ اس نے حکم دیا کہ اس شخص کو پھانسی دے دی جائے اور اس کی لاش اس کے گھر والوں کے پاس بھیج دی جائے۔ وہ خود بھی پریشان ہو کر اپنی جگہ سے اٹھا اور محل کی طرف چلا گیا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ کیسی خواہش ہے۔ وہ شخص اس کے سامنے نہیں آیا تھا۔ لوگ بڑی عجیب خواہشات کا اظہار کرتے تھے، لیکن اس شخص کی آخری خواہش نے اسے حیران کر دیا تھا۔ وہ مسلسل اس شخص کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ نصیر الدین کا قد 6 فٹ کے قریب تھا۔ اپنے قد کے باوجود وہ شکل و صورت میں بہت اچھا تھا۔ وہ اپنے زمانے کا بہت اچھا مستری تھا۔ اس نے لوگوں کے گھر بنائے تھے، لیکن جائیداد کے پیچھے اس نے اپنے چچا کو قتل کر دیا تھا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ یہ بالکل برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس وجہ سے اس سے بات کے بغیر اس نے اس شخص کو موت دے دی، اور اس نے اپنے سپاہیوں کو اس قبر کے قریب قبر کی حفاظت کے لیے اپنے الفاظ بتائے تھے تاکہ اس قبر کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ یہ حقیقت ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی سلطنت کے ایک مجرم نے، جسے موت کی سزا سنائی گئی تھی، اپنی آخری خواہش کی تھی کہ اس کی قبر کو 3 ماہ کے بعد ذبح کیا جائے۔ سب اس بات سے بہت پریشان تھے۔ بہت سے لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ یقیناً وہ شخص اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے اس کی قبر کو جلانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی سوچ رہے تھے۔ وہ شخص بہت خوش تھا۔ ان کی موت کی خبر سن کر وہ مسکرا رہا تھا۔ موت کی خبر سن کر بھی وہ خوفزدہ نہیں تھا۔ سوچتے اس کا دماغ سوگ کی رفتار سے کام کر رہا تھا۔ اس نے اس وقت کے بارے میں سوچتے ہوئے تقریباً 3 مہینے لگاتار لگائے تھے۔ وقت گزر چکا تھا، اپنی رفتار سے گزر رہا تھا، لیکن پوری رعایا اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی ساری سوچیں صرف اسی آدمی کے پیوست تھیں، اور نہ اس کے انتظار میں مہینے کا وقت گزرا تھا۔ رعایا اور سلطان خود کو معلوم تھا کہ یہ 3 مہینے ہیں۔ بعد میں وہ وقت آیا جب وہ شخص پھانسی کے تختے پر چڑھایا جا رہا تھا۔ سب اس قبر تک پہنچ چکے تھے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس قبرستان میں پہنچے اور وہاں رش دیکھا تو حیران رہ گئے۔ وہ پیچھے رہ گئے کیونکہ بہت سے لوگ اس قبر والے قصے کو دیکھنے آئے تھے۔ اتنے لوگوں کو دیکھ کر وہ حیران بھی ہوئے اور پریشان بھی۔
کوئی مسئلہ آیا تو سب مشکل میں پڑ جائیں گے۔ کچھ دیر بعد سپاہی اس واقعے کی خبر پہلے بھی عام ہو چکی تھی، لیکن یوں ہے کہ کچھ دیر بعد قبر سے بدبو آنے لگتی ہے، لیکن یہاں ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ وہاں موجود لوگ یہاں سے رو رہے تھے کہ آدمی کو دیکھنا چاہتے تھے، وہ لمحہ جس کے لیے پچھلے 3 مہینے سے سب بے چین تھے۔ قبر کو پہلی بار تیار کیا جا رہا تھا، ہر کوئی حیران نظروں سے کئی بڑی قبروں کے اندر دیکھ رہا تھا، یہاں تک کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی حالت بھی لوگوں سے مختلف نہیں تھی۔ میرے دل میں بہت درد تھا، لوگ اس معاملے پر اتنا کیوں سوچ رہے ہیں، اور جیسے ہی آخری سانپ قبر سے نکالا گیا اور جیسے ہی مزید لوگ چھلانگ لگا کر اندر داخل ہوئے تو سب چیخنے لگے۔ یہ منظر دیکھ کر بہت سے لوگ قبرستان سے باہر بھاگ گئے تھے، جبکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں اور جلد ہی واپس محل میں آ گئے تھے۔ کوئی یہ نہ سمجھ سکا کہ 3 ماہ گزرنے کے بعد بھی قبر مسمار ہو گئی تھی، اندر کی چیزیں ایسی کیسے ہو سکتی ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ محل میں آ کر گہری سوچ میں تھے، وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ اس کی زندگی میں کیا ہوا۔ اس نے فوری طور پر اپنے خاندان سے رابطہ کیا اور پورا خاندان فوجیوں کے ساتھ چلا گیا۔ انہوں نے اسے دربار میں بلانے کا سوچا، لیکن اس سے پہلے کہ وزیر نے جو کچھ بتایا اس نے انہیں حیران کر دیا کہ قتل ہونے والے شخص کا خط ابھی تک گردش میں ہے، اور یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ خاموش رہا۔ اگر وہ شخص بات جاتا تو آج سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے غصے میں غلط فیصلہ کر لیا تھا، لیکن آج قبر کے اندر کا منظر دیکھ کر کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اس شخص کے گھر والوں کو بلایا گیا، لیکن وہ بھی آنے کے آثار نہیں دکھائی دے رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بھی بڑے شوق سے ان کا انتظار کر رہے تھے کہ اچانک سپاہی دربار میں داخل ہوئے اور احتراماً سر جھکا لیا۔ کہنے لگے، سلطان معظم وہ لوگ پہنچ چکے ہیں اور ان کو آپ سے ملنے کی خواہش نہیں ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فوری ملاقات کی اجازت دے دی۔ تھوڑی دیر بعد ایک بوڑھی عورت اور ایک خوش پوش عورت محل کے دربار میں داخل ہوئی۔ وہ ادھیڑ عمر لگ رہی تھی، اس کی گود میں ایک معصوم بچہ بھی تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان تینوں کو بہت غور سے دیکھ رہے تھے۔ ہر روز کی طرح آج بھی ایک دربار تھا، بہت سے لوگ اپنے مسائل کے حل کے لیے وہاں جمع ہوتے تھے، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی کا مسئلہ حل نہیں کیا تھا، کیونکہ آج وہ نصیر الدین اور اس کے خاندان کے افراد کا مسئلہ ہر قیمت پر حل کرنا چاہتے تھے۔ پوچھنا چاہ کہ یہ سب کیا ماجرا ہے، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے گلہ کھول کر اس عورت کے چہرے کو دیکھتے ہوئے، اے بوڑھی ماں، کیا معلوم ہم نے تمہیں یہاں کیوں بلایا ہے؟ وہ عورت یہ سن کر کہنے لگی، سلطان معظم نے کہا، مجھے نہیں معلوم کہ آپ نے ہمیں یہاں کیوں بلایا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ ہم سے کیا غلطی ہوئی ہے، اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو ہمیں معاف کر دینا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بوڑھی عورت کی بات سن کر فرمایا کہ نہیں، اس میں تمہارا قصور نہیں ہے، ہم صرف تم سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ تم ان کا ایمانداری سے جواب دو اور اس میں جھوٹ کی کوئی ملاوٹ نہ ہو۔ ایسا نہ دو، کیونکہ اگر تم نے ہم سے جھوٹ بولا تو یقین رکھو کہ ہم تمہاری عمر کا بھی خیال نہیں کریں گے اور تمہیں کٹہرے میں بند کر دیں گے۔ بوڑھی عورت نے خاموشی سے سر جھکا لیا اور سلطان معظم سے کہنے لگی، ہم مر جائیں گے تو مر جائیں گے، لیکن سلطان آپ سے جھوٹ نہیں بولیں گے۔ یہ سن کر اس نے کہا، اچھا یہ بتاؤ، تمہارے بیٹے نے تمہاری بھابھی کو کیوں مارا؟ بوڑھی عورت نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، سلطان معظم، اب جب میرا بیٹا اس دنیا سے چلا جائے تو ان سب چیزوں کا کیا فائدہ؟ جس نے قتل کیا اسے سزا مل گئی، ان سب باتوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ سلطان نے یہ سن کر عورت کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا، ان تمام سوالوں کے جواب دو جو میں نے تم سے پوچھے ہیں، مجھے مت بتاؤ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ عورت نے سلطان کو غصے میں آتے دیکھا تو فوراً کہنے لگی، سلطان معظم، میرے بیٹے نے غصے میں اپنے چچا زاد کو مار دیا تھا۔ میرے شوہر نے اپنے دور میں ایک زمین خریدی تھی، وہ بہت بیمار ہو گئے، جس کی وجہ سے ہم نے اپنے شوہر کی بھابھی سے کچھ رقم ادھار لی، لیکن ہماری حالت اتنی خراب ہو گئی تھی کہ ہم قرض ادا کرنے کے قابل نہ رہے۔ بہت جلد میرے شوہر اس بیماری سے لڑتے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے، جس کی وجہ سے ہم بالکل ٹوٹ چکے تھے۔ ہمارے گھر کا واحد کفیل میرا شوہر تھا۔ میرے شوہر کے انتقال کے بعد گھر کا سارا انتظام میرے بیٹے نصیر الدین نے سنبھال لیا۔ وہ بھی اپنے والد کی طرح مزدوری کرتا تھا اور لوگوں کے گھروں میں کام کرتا تھا۔ وہ کھانا بناتا تھا، لیکن اس کے کام میں اتنی صفائی تھی کہ لوگ اسے زیادہ پسند کرنے لگے۔ میرے بیٹے نے اپنے چچا سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کا قرض بہت جلد واپس کر دے گا، لیکن اس کے باوجود میرے بیٹے کے چچا اس بات کو نہیں مان رہے تھے۔ وہ ناراض ہو کر ہمارے گھر آ کر شور مچاتا تھا۔ کچھ دنوں بعد اس نے خط لکھنا شروع کر دیا۔ اب وہ ہمارا گھر بہت برے لوگوں کو بیچ کر ہنگامہ کھڑا کر رہا تھا۔
یہ سب میرے بیٹے کو ہمارے گھر میں بہت ناخوش کر رہے تھے۔ میری ایک جوان بہو بھی موجود تھی اور اس کا ایک چھوٹا بچہ بھی۔ یہ سب دیکھ کر بہت ڈر گیا۔ ایک دن میں اپنے کام سے باہر گیا ہوا تھا اور میرا بیٹا پیسے کمانے کے لیے کام پر گیا ہوا تھا کہ پیچھے سے میری بھابھی ہمارے گھر آ گئیں۔ وہ آیا اور زور زور سے دروازہ پیٹنے لگا۔ میری بہو گھر کے اندر اکیلی تھی، اس لیے اس نے دروازہ نہیں کھولا اور انکار کر دیا تھا کہ اماں اور ان کے شوہر اس وقت گھر میں موجود نہیں تھے، اس لیے وہ دروازہ نہ کھول سکی۔ لیکن اس کے باوجود میری بھابھی مسلسل دروازہ پیٹ رہی تھی، جس کی وجہ سے میری بہو پریشان ہو کر کمرے میں چلی گئی۔ لیکن وہ اس قدر جذباتی ہو گئی کہ دروازہ پیٹتے ہوئے ہمارے گھر کا دروازہ ٹوٹ کر گھر میں داخل ہو گئی۔ جب میری بہو نے میری بھابھی کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا تو وہ ڈر گئی اور کمرے کو اندر سے بند کر دیا۔ میری بھابھی بہت خاموش طبیعت کے مالک، وہ ہر چیز کو اچھی طرح جانتی تھی، لیکن موقع کو جانے بغیر اس نے میری بہو کو غلط نظروں سے دیکھا۔ لیکن اللہ کی مرضی سے میں وقت پر وہاں پہنچ گئی اور میں سب کچھ کنٹرول۔ میں نے اپنی بہو کو سمجھایا تھا کہ بیٹا ایسے مرد، اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا، لیکن وہ دلہن رات کو میرے بیٹے کے آتے ساری باتیں بتاتی تھی، اور اس نے اسے یہ بھی بتایا کہ اس کا چچا اس پر بری نظر رکھے ہوئے ہے۔ اس نے سنا تھا کہ نصیر الدین اپنا غصہ کھو بیٹھا اور اس سے باتیں کرنے لگا ہے۔ بگا بھاگ کر اپنے چچا کے پاس گیا اور وہاں پہنچ کر اس نے چچا کو قتل کر دیا۔ گھر آ کر وہ بہت اداس تھا اور صرف ایک بات کہہ رہا تھا کہ زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اور وہ جلد ہی سب کچھ ٹھیک کر دے گا۔ لیکن یہ سن کر میرے طوطے اڑ گئے۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اب سب ٹھیک ہو کیسے ہوگا۔ میرے بیٹے نے قتل کیا تھا، مجھے معلوم تھا کہ جیسے ہی آپ کو اس بات کا علم ہوگا آپ فوراً میرے بیٹے کو سزائے موت سنائیں گے۔ میں نے سنا تھا کہ جیسے آپ کو اس بات کا علم ہوگا آپ فوراً میرے بیٹے کو سزائے موت سنائیں گے، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ لیکن سلطان معظم، میرے بیٹے نے کوئی غلط کام نہیں کیا تھا، اس نے کسی غلط شخص کو قتل نہیں کیا تھا۔ میرے پاس یہ ہے آپ کے خلاف شکایت ہے کہ تم نے میرے بیٹے کی ایک بھی شکایت نہ سنی، بلکہ اس پر الزام لگا کر اسے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سارا واقعہ سننے کے بعد صرف اتنا کہا کہ آپ کے بیٹے کے پاس کچھ ہے جس کا اسے بہت خیال رکھنا چاہیے۔ اس سوال پر دربار میں موجود تمام درباری حیران رہ گئے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کچھ جذباتی الفاظ بولیں گے، لیکن انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا، بلکہ ان کا سوال خود ہی بڑا عجیب تھا۔ اور چاند پور کے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا چہرہ بھی عجیب تھا۔ وہ غور سے دیکھتی رہی اور چند باتیں جو اس نے بتائیں اس نے اسے بھی حیران کر دیا۔ سلطان معظم، میرا بیٹا اکثر نقشہ دیکھتا رہتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں قلم تھا اور کاغذ کے ٹکڑے پر کچھ عجیب و غریب لکیریں تھیں۔ وہ ڈرائنگ کرتا رہتا تھا اور اکثر اسٹیٹس خود مجھے بتاتا تھا کہ اماں دیکھو، ایک دن میں بہت زیادہ کامیاب ہو جاؤں گا اور بہت آگے جاؤں گا، یہ نقشہ میری پوری دنیا بدل دے گا۔ لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ سلطان معظم سے پہلے میرا بیٹا بھی بدل جائے گا۔ میری دنیا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ مجھے چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ وہ اس عورت کی باتیں بہت غور سے سن رہا تھا۔ اس نے فوراً اس عورت کو حکم دیا کہ تمہاری بات کو اہمیت دی جائے گی، لیکن اس سے پہلے کہ آپ ہمیں فوراً وہ نقشہ دے دیں تاکہ جو کچھ ہم کہیں اسے اہمیت دی جائے۔ وہ سوچ رہے تھے کہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس عورت نے فوراً سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر عمل کیا اور وہ نقشہ ایک سپاہی کو دے دیے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے نقشوں کو کھول کر دیکھا تو بہت سے باتیں سمجھ گئے۔ وہ اپنے سپاہیوں اور وزیروں کے ہمراہ قبرستان میں آئی تھیں اور کارکنوں کو حکم دیا تھا کہ وہ مسجد میں اپنی قبر کھودیں، اور جیسے اس کی قبر کھودی گئی تو وہ دنگ رہ گئے کیونکہ اس قبر کے اندر ایک سرنگ تھی۔ یہ چیزیں دیکھنے کے بعد وہاں موجود گورکھن کو فوراً بلایا گیا۔ گورکھن کے چہرے سے واضح تھا کہ وہ مجرم ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس گورکھن کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ ہم تمام چیزوں کے بارے میں جانتے ہیں۔ یہ ہوا ہے کہ آپ نے خود نصیر الدین کو یہاں سے بھاگنے میں مدد کی۔ کیا آپ کو اس کا علم تھا؟ مجرم کی مدد کرنے والا بھی مجرم کہلاتا ہے۔ اس شخص نے نفی میں سر ہلایا اور کہا، سلطان معظم، مجھے افسوس ہے، مجھے یہ سب کرنا پڑا۔ نصیر الدین نے کہا تھا کہ ہم دونوں بچپن سے بہت اچھے دوست ہیں، اگر میں اس کا ساتھ نہ دیتا تو یہ دوستی میں خیانت ہوتی اور میں ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے لڑکی کی طرف دیکھا اور پوچھا، بتاؤ اس وقت نصیر الدین کہاں ہے؟ کیونکہ جب ان لوگوں کی قبر کو خاک میں ملایا گیا تو نصیر الدین کی لاش وہاں موجود تھی اور نہ ہی کسی قسم کا کفن موجود تھا، اس لیے سب حیران تھے۔ لیکن گورکھن یہ بتانے میں جھجک رہا تھا، وہ کھنچ رہا تھا، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی گرج دار آواز پر اس نے یہ بات طے کر دی تھی کہ نصیر الدین قبر سے نکل کر قریبی گاؤں میں اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ سنا تو فوراً اپنے سپاہیوں کے ساتھ اس کے گاؤں پہنچ گئے۔
وہاں کے لوگ پریشان نظروں سے سلطان صلاح الدین ایوبی کی طرف دیکھ رہے تھے کہ سلطنت کا بادشاہ وہاں کیا کر رہا ہے، لیکن سلطان نے کسی طرف توجہ نہ دی اور وہ فوراً نصیر الدین کے ٹھکانے پر پہنچا۔ گورکھا نے راستہ بتایا جہاں سلطان اس گھر کے بالکل قریب موجود تھے اور ایک آدمی کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا جس کا دھکا نظر آ رہا تھا۔ وہ شخص گھر بنا رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا سپاہی اس کے قریب بھیجا۔ دوسرے لوگوں سے بات کرنے کے بعد جیسے ہی اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اپنی آنکھیں کھولیں اور دیکھا، کیونکہ اس کے سامنے نصیر الدین کے علاوہ کوئی اور موجود نہیں تھا جس سے ایک بڑے مجمع میں پھانسی دے دی گئی تھی، اس نے بھی سلطان کو اپنے ساتھ دیکھا۔ وہ ایک بار پھر مسکرایا، اس کے چہرے پر وہی مسکراہٹ موجود تھی جو اس دن آخری خواہش کرتے ہوئے موجود تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور اپنے خاموشی کا اظہار کیا اور کہا، ہم یقین نہیں کر سکتے تھے کہ آپ زندہ ہیں۔ آپ کی ساری محبت، آپ کے والدہ کے منہ سے یہ بات تم نے تو ہم پہلے ہی سن چکے تھے۔ یہ کیا معاملہ ہے، پھر بتاؤ کہ تم کیسے بچ گئے تھے۔ یہ سن کر نصیر الدین مسکرانے لگا اور بولا، سلطان معظم، میرے گلے میں بہت بڑا تھا اور جب مجھے پھانسی دے دی گئی تو اس وقت گلے کی ہڈی بند نہیں ہوئی تھی اور میں نے سانس روک دی تھی اور اسے سب کے سامنے زہر کر دیا اور تم سب سمجھ رہے تھے کہ میں اس دنیا سے پانی میں چلا گیا تھا، لیکن درد حقیقت میں زندہ تھا اور میرا ذہن صاف تھا۔ اس کو استعمال کرتے ہوئے میں نے تو وہ تمام چیزیں پہلے سے ترتیب دے رکھی تھیں اور مقبرے کے اندر ایک سرنگ بنا رکھی تھی جس کی وجہ سے میں اپنے دوست گورکھن کی مدد سے آسانی سے بھاگ نکل سکتا تھا۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ میں نے اپنے چچا کو قتل کیا، لیکن وہ شخص اچھا انسان نہیں تھا۔ اس نے میری بیوی پر بری نظر رکھی تھی اور وہ عورتوں کے ساتھ بدتمیزی بھی کرتا تھا، اس کے ساتھ بدتمیزی کرتا تھا اور بہت سے معصوم لوگوں کا مال چراتا تھا۔ میں نے بہت عرصے سے یہ منصوبہ بنایا تھا، اس لیے میں اپنے قبر کا نقشہ بناتا تھا تاکہ میں اپنے قبر کے اندر تمام انتظام پہلے سے کر سکوں۔ جب میں نے اسے قتل کیا تھا اس وقت وہ سرنگ بھی تیار تھی۔ میں یہاں اس گاؤں میں اپنی زندگی گزار رہا ہوں اور میں یہ گھر اپنے خاندان کے افراد کے لیے بنا رہا ہوں۔ اس گھر میں تقریباً 10 سے 15 دن کا کام باقی ہے۔ جیسے یہ کام مکمل ہو جائے گا میں اپنے خاندان کے افراد کے ساتھ یہاں آؤں گا، لیکن میں رہنے آؤں گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ یہ سن کر کہا کہ کیا تم جانتے ہو کہ تم مجرم ہو، تمہیں موت کی سزا سنائی گئی تھی۔ سلطان کی بات سن کر وہ شخص ایک بار پھر مسکرایا اور بولا، سلطان معظم، یہ کیا کہہ رہے ہو، یہ درست ہے، لیکن میں قانون اتنا بھی جانتا ہوں کہ جب کسی کو پھانسی دی جاتی ہے اور وہ پھانسی سے بچ جاتا ہے تو پھر اسے پھانسی نہیں دی جاتی بلکہ باعزت بری کر دیا جاتا ہے۔ ان کے خیالات اور باتیں سن کر سلطان بہت خوش ہوا اور اسے معاف کر دیا اور واپس آ گیا۔ واپس آتے ہی اس کے وزیر نے اسے خبر سنائی کہ نصیر الدین کی چابی آج اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہے۔ اس واقعے سے ثابت ہوتا ہے کہ جس کی موت آ چکی ہے اس کی موت کو کوئی نہیں روک سکتا، لیکن کوئی کتنی ہی کوشش کر لے موت اس شخص کو نہیں روک سکتی جس کی موت نہیں آتی۔